سر عام طور پر ہم جو غم اور خوشی محسوس کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ہماری خوشی کسی اور کا غم ہو اور یہ کسی کو غم دے کر حاصل ہوئی ہے، مگر خوشی تو انسانوں پر اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اس بارے میں ارشاد فرمائیں۔ یہ بات آپ کو اپنی ذات تک رکھنی چاہیے اور یہ آپ کو سمجھ آنا ضروری ہے۔ ہم یہ تعلیم دیتے ہیں کہ ایک زمانے کی خوشی یعنی اس دور کی خوشی اور ایک پیریڈ کی خوشی جو ہے عین ممکن ہے کہ وہ کسی اور پیریڈ کا افسوس ہو۔ پھر انسان نے جو احتیاط کرنی ہے وہ صرف یہی ہے کہ کچھ بھی محسوس ہونا آپ کی وابستگیوں پر منحصر ہے۔ اگر کسی شخص کا مقصد حیات گناہ ہے تو وہ شخص گناہ حاصل کر کے خوش ہوگا، اور جس شخص کا مقصد حیات نیکی ہے وہ نیکی حاصل کر کے خوش ہوگا۔ آپ کو خوشی یا غم سے پہلے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس آدمی کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ جس کا مقصد وجود کی تسکین ہے وہ وجود کی تسکین میں خوشی محسوس کرے گا، اور اگر اس کو فاقہ دیا جائے تو یہ اس کے لیے بڑی تکلیف اور بڑا غم ہوگا، کیونکہ وہ وجود کا پالنے والا ہے۔ کہتا ہے سب سزا دے لو لیکن فاقہ نہ دو، کیونکہ وہ فاقہ برداشت نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روح کی خوشی چاہتے ہیں۔ اگر ان سے کہا جائے کہ آپ دنیا کی بادشاہی لے لو اور محبوب کو چھوڑ دو تو انہوں نے کہنا ہے کہ یہ تو ناممکن ہے۔ گویا کہ خوشی یا غم جو ہے یہ آپ کی وابستگی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے۔ تو اگر مزاج مادہ پرستی ہو تو خوشی جو ہے یہ مادہ کے اکٹھے کرنے میں ہے، اور اگر مزاج عاقبت پرستی ہو تو خوشی مادے کو قربان کرنے میں ہوگی۔ تو جو شخص مادی اشیاء اکٹھی کرتا ہے اس کو مادہ پرست کہتے ہیں۔ مادہ پرست یہ کہے گا کہ آپ کیا کر رہے ہو کہ یہ چیز قربان کر دی ہے، حالانکہ یہ چیز تمہیں رکھنی چاہیے تھی۔ تو مادہ پرست کی خوشی اور ہے اور روح کی خوشی اور ہے۔ جوں جوں آپ اپنی جان کے اندر، جسم کے اندر، اپنی روح کے اندر اور اپنے وجود کے اندر ڈیولپ ہو جاتے ہیں تو آپ کی خوشیوں کے معیار بدلتے جاتے ہیں اور غم کی وجوہات بدلتی جاتی ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب آپ پوری طرح اللہ کی رضا پر چلتے ہو تو وہاں پر خوشی اور غم دونوں کیفیتیں نہیں رہتی۔ وہاں پر نہ خوشی ہے اور نہ غم ہے، بلکہ صرف اطاعت ہے۔ وہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جس میں نہ اپنا رہتا ہے نہ بیگانہ رہتا ہے، نہ حاصل رہتا ہے نہ محرومی رہ جاتی ہے، نہ غم رہ جاتا ہے نہ خوشی رہتی ہے، نہ وصال رہ جاتا ہے اور نہ فراق رہ جاتا ہے۔ تو کیا رہ جاتا ہے؟ صرف اس کا حکم۔ وہ جس کی ذات سے آپ وابستہ ہو گئے یعنی ہمارا خالق اور ہمارا اللہ، تو اطاعت کرنے والا جو ہے اطاعت میں گم ہو جاتا ہے کہ اسے حاصل خوشی اور غم کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اسے پتہ نہیں چلتا کہ خوشی کیا ہے اور غم کیا ہے، بس اس کے لیے تو اللہ کا حکم چل رہا ہے اور وہ اس کو دیکھتا جاتا ہے۔ اگر کوئی اسے کہتا ہے کہ حکم تو اللہ کا چل رہا ہے مگر آپ اپنی خوشی تو دیکھو، تو وہ کہتا ہے کہ اپنی خوشی کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو ایسے آدمی جو اطاعت الہی اور اطاعت خدا بندی میں گم ہو جاتے ہیں ان کے لیے نہ خوشی رہتی ہے اور نہ غم رہتا ہے۔ خوشی اور غم جو ہیں یہ اللہ سے دوری کے باب ہیں۔ اب یہ بات غور والی ہے۔ وہ جو اللہ سے دور رہنے والے ہیں ان کے لیے زندگی کے اندر مبارکیں ہیں، سرشاری ہے، کیفیات ہیں، نوکریاں ہیں، کاروبار ہیں، اور اس طرح ان کے غم اور خوشی چلتے رہتے ہیں۔ مگر دنیا کے اندر آج تک کوئی ایسی خوشی آپ کو نظر نہیں آئے گی جو رخصت نہ ہوئی ہو۔ یہ بات کہنی نہیں چاہیے لیکن آپ لوگ سن ہی لو کہ دنیا ان اٹ سیلف فانی ہے، تو یہاں کا حاصل باقی کیسے رہ سکتا ہے؟ میرا تو دعویٰ ہے کہ یہاں کی ساری شے ہی فانی ہے۔ انسان کا وجود تو فانی ہے ہی صحیح، لیکن کائنات کا وجود بھی فانی ہے، سوائے اس کے کہ امر الہی قائم رہے۔ تو یہاں پر ستارہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، سیارہ بھی چلا جاتا ہے، اور شہر بھی غرق ہو جاتے ہیں، اور آپ کا شہر تو آج بھی آباد ہے۔ اور اگر کبھی آپ کو غور کرنے کا موقع مل جائے، کبھی آپ کھنڈرات میں گئے ہوں، تو اب جو یہ کھنڈرات ہیں یہ کسی زمانے کے محلات تھے۔ آپ ویل آف ٹائم کو تھوڑا سا پیچھے گھماؤ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تو آباد شہر ہے اور بڑا کاروبار ہو رہا ہے۔ اور پھر کچھ سال گزر گئے، صدیاں گزر گئیں، اور وہ شہر کھنڈرات بن گئے۔ وہ جو عجائبات تھے وہ کھنڈرات ہو گئے، جو اب عجائبات ہیں غالباً یہ بھی کھنڈرات ہونے والے ہیں۔ آپ کے شہر میں بھی کھنڈرات بن رہی ہیں۔ بھرے ہوئے آباد شہر میں 4 منزلہ مکان کا اکلوتا مالک
مکان اور بینک کا پیسہ چھوڑ کر رخصت ہو جاتا ہے اور اسے میانی صاحب جا کر دفن کر دیا جاتا ہے۔ وہ شخص پیسے کے باوجود چلا گیا اور آپ بھی رخصت ہونے والے ہیں، حتیٰ کہ آباد شہر کے اندر غیر آباد علاقہ جو ہے وہ آباد ہوتا جا رہا ہے۔ غم اور خوشی سمجھنے کے لیے یہ بڑا پیغام ہے۔ اگر شہر کا نام خوشی ہے تو قبرستان کا نام کیا ہوگا؟ جو دونوں میں رہنا جانتا ہے، یعنی شہر میں بھی رہتا ہے اور قبرستان میں بھی آتا جاتا ہے، تو اس کے لیے غم اور خوشی بدلتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو نگاہ یا نظر مل جائے اور یہ گئے ہوئے انسان نظر آ جائیں، اگر گزرے ہوئے لوگ آپ کو ٹھہرے ہوئے لگیں تو نظر آنے والے کہاں جائیں گے؟ اگر آپ کو خوشی وصال حق کے بعد ملنی ہے یا قبر کے بعد ملنی ہے، دیدار حق میں ملنی ہے، اللہ کے قریب ہو کے ملنی ہے، اللہ کے دامن رحمت میں ملنی ہے، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ پھر زندگی تو جدائی کی بات ہے، اور یہ زمانہ مشکل کا زمانہ ہے۔ اصلی زمانہ کب شروع ہوگا؟ جب یہ زمانہ اصلی زمانہ نہ رہے گا تو یہ جو نقلی خوشیوں کا دور ہے اسے غائب ہونے دو، پھر اصلی خوشیوں کا دور آئے گا۔ یہ خوشیوں کی صبح کاذب ہے اور وہ خوشیوں کی صبح صادق ہوگی۔ اس کا آپ کی اپنی کیفیت پر دار و مدار ہے۔ جو آپ جاگتے جاؤ گے تو آپ کو غم اور خوشی کی سمجھ آتی جائے گی۔ بس ذرا جاگنے کی دیر ہے۔ یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کب جاگیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر ایک آدمی نے شبنم کے قطرے پھولوں اور گھاس پر دیکھے اور اگر اس آدمی کی کیفیت خوش رہنے والی ہے تو وہ کہے گا واللہ صبح کیسے مسکرا رہی ہے، اور دوسرا شخص جس کی کیفیت غم والی ہے تو وہ کہے گا کہ شبنم کے قطرے تو رات کے آنسو ہیں، صبح کیسے مسکرائے گی۔ رات کی ڈیتھ پر آنسو بہا جانا ہی شبنم کے قطرے ہیں۔ تو یہ دونوں شعبے موجود ہیں۔ ہر غم کسی خوشی کی رخصتی کا نام ہے، ہر خوشی جو ہے یہ کسی آنے والے غم کا نام ہے۔ کہتے یہ ہیں کہ جتنی بڑی خوشی آتی ہے اس نے کچھ عرصے بعد غم بن جانا ہے۔ جس شخص کے ساتھ آپ نے زیادہ خوشیاں وابستہ کی تو سارا غم ادھر سے ہی ملے گا۔ جس نے خوشی دینی تھی اسی نے ہی تو غم دیا۔ کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ گھر جو ہے یہ میرا ہے اور یہی میری آسودگی کا باعث ہے، یہاں سے مجھے خوشی ملتی ہے۔ اگر اس سے پوچھیں کہ پھر غم کہاں سے ملا تو وہ کہے گا کہ وہ بھی ادھر سے ملا ہے۔ جس شخص کو انسان جانتا ہے اس سے بڑی خوشی ملتی ہے اور غم بھی اسی سے ملتا ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ آنے والا شخص جب خوشی دیتا ہے تو جب وہ جانے والا ہوتا ہے تو غم دے جاتا ہے، چاہے روز ہی آئے اور روز ہی چلا جائے۔ تو خوشی دینے والا واقعہ ہی غم دینے والا واقعہ ہوتا ہے۔ زندگی ہی خوشیوں کا باعث ہے اور زندگی ہی غم کا باعث ہے۔ وابستگی ہی خوشی کا باعث ہے اور وابستگی ہی غم کا باعث ہے، اور یہ انسان کا اپنا شعبہ ہے اور آپ اس سے بچ نہیں سکتے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ خوشی میں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ خوشی کب تک۔ ایک شخص ایک جگہ گیا تو وہاں لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ اس نے کہا بات سنو، آپ لوگ خوش کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں کہ آپ اداس کیوں ہیں۔ اس نے کہا کہ پہلے آپ بتائیں کہ آپ لوگ خوش کیوں ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کیونکہ اٹ از اے فائن ڈے، کہ آج بڑا خوشگوار دن ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں اس لیے اداس ہوں کہ کب تک یہ فائن رہے گا۔ تو بات یہ ہے کہ جو بھی فائن ڈے ہے وہ کب تک رہے گا۔ تو یہ دو طرز حیات ہیں، دو طرح کے خیال ہیں کہ ایک کہتا ہے کہ دن اچھا ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ اچھے دن کب تک رہیں گے، یہ مبارک گھڑی کب تک رہے گی۔ سمندر کا پانی بے شک پی لو مگر اندر سے نمکین اور کڑوا نکلے گا اور گاجریں کھانے سے پیٹ درد ہوگا۔ پرانے زمانے کی ایک کہانی ہے، اندھیر نگری اور چوپٹ راجا۔ ایک راجے کی حکومت تھی اور اس بستی کے اندر یہ اندھیر نگری تھی کہ ہر چیز کا ایک ہی بھاؤ تھا۔ ایک چیلا اور گرو دونوں اس بستی میں گئے۔ گرو نے چیلے سے کہا کہ اس نگری میں نہ ٹھہرو کیونکہ یہاں تو نیک اور بد کا ایک ہی ریٹ ہے، قیمتی چیز بھی ٹکا سیر ہے اور عام چیز بھی ٹکا سیر ہے، یہاں کوئی بات نہ کرنا اور یہاں سے نکل جا۔ چیلے نے کہا کہ یہ تو اچھی بات ہے کہ ہر چیز سستی ملتی ہے۔ گرو نے کہا کہ اچھا تیری مرضی، میں تو جاتا ہوں، مگر میں پھر کہتا ہوں کہ تو اس بستی سے بچ جا۔ چیلے نے گرو سے کہا آپ مہربانی کرو اور مجھے یہاں رہنے دو۔ گرو نے چیلے کو سبق سکھانے کے لیے وہاں رہنے کی اجازت دے دی۔ کچھ عرصے کے بعد جب گرو کا وہاں سے گزر ہوا تو چیلا مفت کا مال کھا پی کے خوب موٹا ہو گیا تھا۔ چیلے نے خوشی کا زمانہ دیکھ لیا تھا، اس کو خوشی فراوانی سے ملی اور وہ کھاتا چلا گیا اور خوشیاں کھا کھا کے وہ موٹا ہو گیا۔ ہوا یہ کہ اس اندھیر نگری میں کسی کی چوری ہو گئی اور ایک شخص کو سزائے موت سنا دی گئی۔ جب پھانسی کا پھندا بنایا گیا تو پھندا اس چور کی گردن سے ذرا کھلا بن گیا کیونکہ وہ اندھیر نگری تھی اور اس کا چوپٹ راجا تھا۔ تو راجا نے فرمان جاری کیا کہ یہ پھندا جس شخص کی گردن میں پورا آئے اسے پھانسی دے دو۔ اندھیر نگری میں ایسا ہی ہوتا ہے
تو وہ پھندا اس چیلے کی گردن میں پورا آ گیا۔ اب چیلے نے گرو کی منت سماجت کی اور کہا کہ میں جسے غلطی سے خوشی سمجھ رہا تھا اصل میں تو وہ اور ہی واقعہ نکل آیا۔ تو چیلے نے گرو سے معافی مانگی اور زندگی بچانے کی درخواست کی۔ گرو نے کہا میں جو کہوں تم بھی وہی کہتے جانا۔ جب وہ پھانسی کی طرف جانے لگے تو گرو نے کہا پہلے مجھے پھانسی ہونی چاہیے۔ چیلے نے کہا نہیں، پہلے مجھے پھانسی ہونی چاہیے۔ اب وہ دونوں جھگڑا کرتے جا رہے تھے کہ پھانسی مجھے ہونی چاہیے، پھانسی مجھے ہونی چاہیے۔ اس طرح ایک شور مچ گیا تو راجا نے پوچھا کہ جھگڑا کیا ہے؟ گرو نے کہا کہ یہ بڑی شبھ گھڑی ہے اور بڑا خاص وقت ہے، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو راجا نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر مجھے پھانسی لگاؤ۔ تو اس کہانی کا یہ مقصد ہے کہ آپ جس کو خوشی سمجھ رہے ہیں اس کا اصل کچھ اور ہی ہے، تو آپ ظاہری اور فوری رزلٹ کی خوشیوں میں گم ہو جاتے ہیں اور اس طرح سلو اور آخری خوشی جو ہے وہ گم کر بیٹھتے ہیں۔ اس پر افسوس ہے جس نے دنیا کی خوشی پر اپنی آخرت کی خوشی کو قربان کر دیا۔ اس پر افسوس ہے جس نے کلین منفعت پر بعید سودا ضائع کر دیا۔ افسوس ہے اس پر جس نے چھوٹی چھوٹی منفعت پر اپنی آخرت ضائع کر دی، جھوٹ بولا، جھوٹے کام کیے اور اس طرح اپنی آخرت کی کھیتی کو برباد کرتا رہا۔ کہتے ہیں کہ غم سے بچنے کا بڑا آسان نسخہ ہے کہ خوشی سے بچ جاؤ، اور فراق سے بچنا چاہتے ہو تو وصال کی تمنا سے بچ جاؤ، اور در بدری سے بچنا چاہتے ہو تو محبت سے بچ جاؤ۔ ورنہ عشق کا کام تو یہ ہے کہ اے عشق تو نے اکثر قوموں کو کھا کے چھوڑا، جس گھر سے سر اٹھایا اس کو بٹھا کے چھوڑا۔ عشق کا مزاج ہی ایسا ہے، یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے کوئی چیز اگتی نہیں ہے، یہ بہت مشکل مقام ہے۔ تو یہ واقعات غم اور خوشی کے ہیں اور آپ پر اب یہ واضح ہو چکے ہیں۔ اب آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ بعض اوقات ہماری خوشی جو ہے دوسرے کا غم ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے گوشت کھانا خوشی کا باعث ہے تو اس میں بکرے کے لیے کیا خوشی ہے؟ اب اگر آپ اللہ کے امر کی بات دیکھو تو بکرے کی بھی یہی خوشی ہے کہ اسے کھایا جائے، کیونکہ اس کا مقدر ایسا ہے۔ بتانے والے نے یہ بتایا کہ میں نے آپ کے لیے زمین میں خوراک پیدا کر رکھی ہے، تمہارے لیے میں نے جانور پیدا کر رکھے ہیں، ان کو کھاؤ اور ان کے لباس سے اپنا لباس بناؤ۔ تو یہ واقعات بنانے والے نے امر الہی میں رکھے ہیں۔ اگر آپ امر الہی کے مطابق چلو تو خوشی اور غم دونوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ خوشی اور غم آپ کا اپنا ٹیسٹ ہے، آپ کا مزاج ہے۔ اکثر گھروں کی تباہیاں، بربادیاں، ناکامیاں، انسان کی پریشانیاں، یہ سب خوشی کے طالب اور خوشی کے مسافر نے پیدا کر رکھے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی خوشی کا مسافر بن رہا ہے تو اس کے لیے بڑی تکلیف ہے، تو خوشی کے مسافر کی منزل صحرا میں کھو جانا ہے۔ اس لیے سفر ترک کر دو اور خوشی کا سفر اختیار نہ کرو۔ پھر کون سا سفر اختیار کرنا چاہیے؟ اللہ کے امر کا سفر اختیار کرنا چاہیے اور اس کی رضا کا سفر اختیار کرنا چاہیے۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے، جہاں سے وہ گزارے آپ گزر جاؤ۔ وہ کہے کہ تم وہاں پر چلے جاؤ تو آپ چلے جاؤ، اگر کہے کہ واپس آ جاؤ تو واپس آ جاؤ، تو پھر تو آپ کا کام ہی کوئی نہیں رہ جاتا۔ جو شخص اللہ کے امر کے مطابق اور رضائے دوست کے مطابق اور اس کے حکم کے مطابق عمل کرتا ہے وہ گمراہ نہیں ہوتا۔ انسان گمراہ اپنی مرضی سے ہوتا ہے۔ گمراہ کا معنی ہے ذاتی راہ بنانا اور اپنی مرضی کرنا۔ مرضی پر آپ چلے ہیں تو پھر ذمہ دار وہ خود ہے، تو جب ذمہ دار وہ ہے تو گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ تو اگر اللہ ساتھ ہے تو گمراہی کیا ہے؟ تو یہاں سے ہی آخرت کی سنگت بن جاتی ہے، تو اسی زندگی میں اس زندگی کے ساتھی چن لیے جاتے ہیں۔ تو بس سنگت میں اگر ٹیسٹ ہو، ذائقہ ہو، محبوب ہو، محبت ہو، محبوبیت ہو یا سرپرست ہو، اور اگر یہ آخرت تک چلتی جائے تو پھر خوشی ہی خوشی ہے۔ بعض اوقات ہم دکھ کو غم سمجھتے ہیں لیکن دکھ بھی غم نہیں ہے، اور پھر سکھ کو ہم خوشی سمجھتے ہیں لیکن سکھ بھی خوشی نہیں ہے۔ تو پھر خوشی اور غم کیا ہے؟ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ نے فرمایا ہے کہ جے دکھ دے کے راضی رہندے تے سکھ دکھاں تو وارے، دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہن پیارے۔ یعنی اگر وہ دکھ دے کر راضی رہتے ہیں تو پھر دکھ جو ہیں وہ 1000 بار قبول ہیں۔ دکھ سکھ جو ہیں یہ آپ کا نام نہیں ہے۔ اگر دینے والا ایسے ہی راضی ہوتا ہے تو آپ بھی راضی رہو اور دینے والے سے رابطہ رکھو، اس کے مزاج سے رابطہ رکھو اور اس کی عطا سے رابطہ رکھو۔ تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر آپ کو زیور پہننا ہے تو پھر کان تو چھدوانے پڑیں گے، اور اس طرح کی دقت تو ہوگی کہ اگر اونٹ پر بیٹھو گے تو وہاں کوہان تو ہوگا، اور اگر عید انجوائے کرنی ہے تو روزہ تو ضرور رکھنا ہوگا۔ پھر یہ واقعات آگے چلیں گے۔ اگر آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر اپنی رضا چھوڑنی پڑے گی۔ پھر پتہ چلے گا کہ غم اور خوشی کی بہت سمپل سی کہانی ہے۔ اس کی رضا چاہتے ہو تو اپنی رضا ترک کر دو۔ ایک بار تو اپنی رضا ترک کر کے دیکھو، مگر آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اپنی رضا
کیسے ترک کرتے ہیں؟ آپ اپنی خوشی اور غم چھوڑ دو، نہ خوشی اپنی خوشی رکھو اور نہ غم اپنا غم رکھو۔ پھر اگر کوئی چیز یا مال گم ہو گیا تو آپ سوچیں گے کہ یہ مال یا چیز کس نے گم کیا ہے۔ پتہ چلتے چلتے پھر یہ پتہ چلے گا کہ جس نے مال دیا ہے اسی نے گم کیا ہے۔ پہلے آپ مال دینے والے کا پتہ کرو تو الٹیمیٹلی یہ پتہ چلے گا کہ وہ دینے والا آپ ہی تھا اور لینے والا بھی وہ آپ ہی ہے۔ تو پھر آپ کو نہ غم رہے گا اور نہ خوشی رہے گی۔ اس وقت تک غم اور خوشی محسوس ہوتے ہیں جب تک ہم سبب کے ساتھ الجھتے رہتے ہیں۔ پہلے تو ہم نتیجے کے ساتھ الجھتے ہیں، پھر ہم سبب کے ساتھ الجھتے ہیں، اور اگر مسبب کا عمل سوچا جائے تو پھر نہ غم رہے گا اور نہ خوشی رہے گی۔ پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ دینے والے کی مرضی ہے، جسے امر الہی کہتے ہیں۔ خدا نخواستہ کسی کے ساتھ موت کا کوئی واقعہ ہو جائے تو جب اس کے پاس تعزیت کے لیے جاتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ حکم ربی ہے، اس کا امر ہے، یہ سب اللہ کی مرضی ہے، اس میں جھگڑے یا پریشانی کی کیا بات ہے، یہ مالک کا عمل ہے۔ ہم اور آپ کیا چیز ہوتے ہیں؟ سارا جہان اسی کا ہے۔ جس کو حکم آ گیا وہ یہاں سے چلا جاتا ہے اور الٹیمیٹلی سارا واقعہ ادھر سے ہو رہا ہے۔ بعض اوقات آپ کی تکمیل کرنے والا غم سے تکمیل کرتا ہے اور بعض اوقات خوشی سے تکمیل کرتا ہے، لیکن اکثر تکمیل جو ہے وہ غم میں ہوتی ہے۔ غم والے ایسے لوگوں کے لیے فرمان ہے کہ وہ لوگ کم ہنستے ہیں اور زیادہ روتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غم آ جائے تو سمجھو کہ شاید تمہیں پسند کیا جا رہا ہے، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ جن کو گمراہ کرنا ہوتا ہے ان کو خوشیاں دے دی جاتی ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ سکسیس اور پلیجرز عام آدمی کے لیے، کامن مین کے لیے چھوڑ دو۔ بڑے آدمیوں کے لیے تو کچھ تکلیف اور کچھ ناکامیاں، کچھ دقتیں اور کچھ غم کی کیفیتیں ہونی چاہیے، اور یہ بڑے لوگوں میں چلتی رہتی ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے زندگی کے اندر راستے بنانے ہیں اور اللہ کی راہوں کو انہوں نے حاصل کرنا ہے۔ ایسے لوگ مل کے بھی روئیں گے اور جدائی میں بھی روئیں گے۔ جس انسان کو رونا نصیب ہو گیا وہ آدمی زندگی میں 1000 بار اپنے غم کا تھینکفل ہوگا، غم کا شکر گزار ہوگا کہ یا اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے پسند کر لیا۔ جو شخص آپ کو کسی چیز کے قابل نظر آئے اور جن لوگوں کو بڑے کاموں کے لیے رکھا جاتا ہے وہ اکثر غم سے گزرتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھنا کہ مشکل کشا کو مشکلات ہی سے گزارا جاتا ہے، بس مشکل کشائی یہی ہے۔ مشکل کشا کا مطلب یہ ہے کہ جو مشکلات میں گلہ نہ کرے۔ اب یہاں اسی کو مشکل کشا بننا چاہیے جس کے اندر مشکلات اتنی آئیں اور صبر اتنا ہے کہ سب سے زیادہ، بلکہ رضا اتنی ہے کہ سب سے زیادہ، اسی کو تو مشکل کشا ہونا چاہیے۔ ہم لوگ جو ہوتے ہیں خوشیوں کی وجہ سے چلنے والے ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی خوشی آتی ہے اور بھاگ کھڑے ہوئے، اور پھر ذرا سی تکلیف ہوئی تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ غور سے سن لو کہ 2 قسم کے انسان ہوتے ہیں۔ بہت سارے انسان ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کی زندگی میں بہت سے خوشگوار واقعات ہوں اور کبھی ایک آدھ واقعہ نہ خوشگوار یا تلخ ہو جائے تو گلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی تلخ زندگی کے باوجود کوئی ایک آدھ واقعہ خوشگوار ہو جائے تو وہ شکر ادا کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ پہلے کی زندگی میں بھی شکر ادا کرتے رہتے ہیں کہ یا رب العالمین تیرا شکر ہے کہ جگنو کی روشنی تو ملی، شکر الحمدللہ۔ اور جو دوسری قسم کے لوگ ہیں اگر ان کی روشنی میں ایک داغ آ گیا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا داغ آ گیا، اور بڑے افسوس کی بات ہے آج پھر اندھیرا ہو گیا۔ تو یہ آپ کا مزاج ہے کہ آپ کس انداز سے چلتے ہیں۔ اگر آپ تھینکفل رہیں تو نہ خوشی خوشی ہوتی ہے اور نہ غم غم ہے۔ آپ الحمدللہ پڑھتے جاؤ۔ غم آ گیا تو الحمدللہ، کوئی اچھا واقعہ ہو گیا تو الحمدللہ، نہیں ہوا تو بھی الحمدللہ، واقعہ خراب ہو گیا تو بھی الحمدللہ۔ پھر آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ آپ تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہو، بلکہ کرنے والی ذات تو وہ خود ہے۔ اگر آپ کو یہ اختیار ہوتا تو پھر آپ یہ بات ضرور کر سکتے، مگر یہ سب کچھ کرنے والا تو وہ خود ہے، تو وہ آپ ہیں۔ جب وہ آپ ہی کر رہا ہے تو یہ اس کی مہربانی ہے، اور ہمیں تو یقین ہے کہ وہ ہم سے زیادہ ہمیں جانتا ہے۔ وہ سب کچھ کا مالک ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ کون سی چیز کہاں پہنچنی چاہیے، کون سا وقت کب ختم ہو جائے۔ آپ کو اگر انفینائٹ ٹائم مل جائے تو پھر انفینائٹ غلطیاں کریں گے، کیونکہ آپ غلطی کیے بغیر رہ نہیں سکتے، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو غلطی سے نجات دینی ہے، ورنہ تو ہم لوگ اپنا بہت سارا نقصان کر جائیں۔ اس لیے آپ غم کو اس کے پاس رہنے دو اور خوشی بھی اس کے پاس رہنے دو۔ بس آپ غم اور خوشی دونوں کو عطا ہی کہو۔ آپ لوگ کہو کہ یہ تیری مہربانی ہے، غم اور خوشی دونوں نے گزر جانا ہے۔ اگر آپ غم کو اختیار کر لیں اور غم گزر جائے تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، اور اگر خوشی گزر گئی تو پھر آپ روئیں گے۔ اگر انسان کی سروس کو اور خدمت کو اپنا مذہب بنا لیا جائے تو پھر آپ دوسروں کا غم کریں گے اور اپنی خوشی کے ساتھ چلتے جائیں گے۔ اس طرح آپ کو نہ غم رہے گا اور نہ خوشی رہے گی۔ بس آپ صرف اپنی ذات سے نکل جاؤ۔ جو اپنی ذات سے نکل گیا نہ اس کو کوئی غم رہا اور نہ اس کو کوئی خوشی رہی۔ آپ کو پہلے بھی ہم نے یہ بات بتائی ہے
کہ غم اور خوشی کوئی الگ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہی چیز ہے۔ غم کسے کہتے ہیں؟ جانے والی خوشی کو غم کہتے ہیں، یا حاصل نہ ہو سکنے والی خوشی کو غم کہتے ہیں؟ خوشی کسے کہتے ہیں؟ آیا ہوا غم جب تک رہا تو خوشی کہلوایا، اور جب چلا گیا تو پتا چلا کہ وہ غم ہی تھا۔ جیسے پیارے مہمان ہوتے ہیں کہ آنے سے خوشی ہوتی ہے اور جانے سے غم ہوتا ہے۔ اور ایک مثال میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ بیٹیوں کا نام خوشی ہے، اور پھر جب وہ رخصت ہو جاتی ہیں تو پھر غم بن جاتی ہیں۔ تو خوشی ایسی چیز ہے کہ بیٹیوں کی طرح گھر میں رہتی ہیں اور غم بن کر گھر سے نکل جاتی ہیں۔ پھر بھی آپ لوگ دعا کراتے رہتے ہیں کہ دعا کریں ہماری بیٹی کی رخصتی ہو جائے، اگرچہ یہ ہماری بہت پیاری اور اچھی بیٹی ہے اور جدا کرنے کو دل نہیں کرتا۔ تو بیٹیوں کی رخصتی کے لیے ہم بھی دعا کرتے ہیں، اور آپ خود بھی دعا کرتے رہتے ہو۔ تو جب تک ہمارے پاس تھی وہ خوشی تھی، اور رخصت ہوئی تو غم کا احوال ہو گیا، اور ہم یہ روز ہی بیٹیوں کی شکل میں دیکھتے رہتے ہیں۔ تو کوئی خوشی ایسی نہیں جو دیر پا ہو اور ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہو۔ صرف سرشاری دیدار حق کو زوال نہیں ہے، کیونکہ جس طرح اللہ کو زوال نہیں ہے اسی طرح اللہ کی محبت کو زوال نہیں ہے۔ بس آپ یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے اور ہمیں ان خوشیوں سے تعارف کرائے جنہوں نے غم نہیں بننا، اور ان غموں سے تعارف کرائے جو اس کی مرضی سے آئیں اور اس کو قبول ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گستاخی سے بچائے، بغاوت سے بچائے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم خود ہی مہمان ہیں، ہم خود ہی عارضی لوگ ہیں، اور ہم نے کیا پکا کام کرنا ہے۔ اس لیے یا رب العالمین ہمیں اپنی رضا پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنے امر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہمارا ایک ہی کام رہے کہ تیرے امر کے مطابق چلتے جائیں۔ کیا ہے ہماری خوشی اور کیا ہے ہمارا غم؟ ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ خوشی شیشے کے برتن کی طرح ہے، اور کوئی برتن ایسا نہیں ہے جو نہ ٹوٹے۔ جس طرح شیشہ ہے اسی طرح دل ہے۔ دعا کرو کہ سب خیر ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آپ لوگ خوشیوں کو اس کے خیال کے مطابق رکھو۔ میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں کہ آپ کے بیٹے بیٹیاں جو ہیں وہ خیریت سے اچھے سفر میں رواں دواں رہیں۔